اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آغاز کریں گے فضائل نماز کا۔ فضائل نماز میں مصنف درود شریف کے بعد میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں، حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا، اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت بار آور نہیں ہوتی، یعنی پھلتی پھولتی نظر نہیں آتی۔ تجربے سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے، اگر اس میں بھی جو مزاحمتیں حائل ہیں وہ بھی مجھ جیسے بے بضاعت جس کے پاس کچھ نہیں کے لیے کافی ہیں۔ تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی ذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام و صاحب کلام کی برکت سے نفع کی ترقی ہے، نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے۔ اس لیے اس رسالے میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، چونکہ نفس تبلیغ کے متعلق بندہ ناچیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو سلسلہ تبلیغ کا نمبر 2 قرار دے کر فضائل نماز کے ساتھ موسوم کرتا ہوں۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو سرے سے نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتا، دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس رسالے میں تینوں مضامین کی مناسبت سے 3 باب ذکر کیے ہیں اور ہر باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا ہے، مگر ترجمے میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے، لفظی ترجمے کی زیادہ رعایت نہیں کی، نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کا حوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم کے تعلق رکھتے ہیں اور جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے تھے وہ عربی میں لکھ دیے گئے ہیں کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اور تبلیغ کرنے والے حضرات کو بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اور ترجمہ اور فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس میں مصنف نے باب اول میں نماز کی اہمیت کے بیان میں لکھا ہے۔ باب اول نماز کی اہمیت کے بیان میں، اس باب میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل اول نماز کی فضیلت کا بیان ہے اور دوسری فصل میں نماز کے چھوڑنے پر جو وعید، دھمکی اور عتاب، سزا حدیث میں آیا ہے اس کا بیان ہے۔ فصل اول نماز فضیلت کے بیان میں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب ہم فصل اول میں پڑھ رہے ہیں۔ فصل اول نماز کی فضیلت کے بیان میں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا
رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ فائدہ: یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، اور باقی چاروں ارکان بمنزل ہی جیسے ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں سے کوئی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوعین، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمر، سلمہ، ابو امامہ، عبادہ رضی اللہ عنہم 5 صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود و انس سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ یہ لیا گیا ہے جامع الصغیر سے۔ حضرت ابن عمر اور ابن فروہ سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب ہی قریب ہے۔ حضرات اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔